السلام علیکم دوستو، میری طرف سے آپ سب کو محبت اور خلوص پر السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اور نبی کی بات مان کر عمل کرنے میں ہی انسان کا دنیا و آخرت میں بھلا ہے۔ دوستو، آج کا میرا لیکچر جو ہے وہ ہے سمجھ اور فائدہ، انڈرسٹینڈنگ اینڈ بینیفٹ ود آرگومنٹس بائی تبسم مرتضی۔ اللہ اکبر، اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، اور اللہ نے جس ہستی کو اپنے نائب پیدا فرمایا ہے وہ ہے انسان، جس کو انگلش میں ہیومن کہتے ہیں۔ اور جو انسان کے اندر انسانیت ہوتی ہے، جس کو ہیومینٹی بولتے ہیں، جس سے مراد ہے احساس، فیلنگز، درد، یعنی حرام و حلال میں ڈیفرنس پیدا کرنا، جائز و نجائز کو پرکھنا اور اچھائی برائی میں فرق رکھنا۔ موجودہ حالات کے پیش نظر ملک پاکستان کے اندر چند روز قبل جو پنجاب کالج کے اندر کچھ درندوں نے ایک بچی کے ساتھ زیادتی کی ہے، بلا شبہ یہ انسان ہے، لیکن ان کے اندر جو انسانیت ہے، جس کے متعلق علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا تھا انسان کو، وگرنہ عبادت کے لیے کم نہ تھے یہ قروبیاں۔ اگر انسان کے اندر احساس نہیں ہے، درد نہیں ہے، حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے، تو وہ انسانیت سے ہٹ کر ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی جانور ہے۔ جس انسان کے اندر احساس نہیں ہے، فیلنگز نہیں ہے، درد نہیں ہے کسی انسان کا، کسی جاندار چیز کا، وہ انسان نہیں ہے، وہ ایک جانور ہے، اور جانور تو اس کی کوئی بات یہ نہیں ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کے نائب ہے۔ دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر انسان خود کو اسٹیبل سمجھتا ہے، مستحکم سمجھتا ہے، بڑا سمجھدار سمجھتا ہے، بڑا پاکیزہ سمجھتا ہے، اور خود کو فائدہ مند حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی کہ فائدہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ سمجھ اور فائدہ، یعنی پہلے نمبر تو کہتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں، اور جو سمجھدار انسان ہوتا ہے اس کے ساتھ پھر فائدہ بھی ہوتا ہے، یعنی سمجھ اور فائدہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ دوستو، اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی انسان دیکھ لیں، کوئی بھی فرد دیکھ لیں، یعنی میں اپنی بات کروں، اپنے عزیز و قارب کی، خالہ پھوپھی ماما چاچا بابا تایا ہمسایا، ایون کہ اپنے گاؤں کی بات کروں، اضلاع کروں، پنجاب کی بات کروں، ملک پاکستان کی بات کروں، ہندوستان کی بات کروں، کسی امریکہ، یورپ، جاپان، امریکہ، لبنان، کوئی بھی کنٹریز ہو، کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی مسلک ہو، کوئی بھی مذہب ہو، کوئی بھی کاسٹ ہو، کوئی بھی انسان شہری ہو، دیہاتی ہو، ہر انسان کو سمجھ رکھتا ہے، اور اس کو یہ لگتا ہے میں بڑا سمجھدار ہوں اور مجھے فائدہ چاہیے۔ ہر انسان کا یہ ایک سوچ ہے یا سوچ ہے۔ تو دوستو، سمجھ اور فائدہ کی میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں، یعنی سمجھ اور فائدہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔ میں اور میرے بڑے بھائی گلزار احمد موٹن، جو اس دنیا فانی سے کچھ کر گئے ہیں، اللہ پاک بخشش فرمائے، یہ بات ہے ایک جگہ پر کام کرنے کے لیے گئے۔ یہ بات ہے 2013 کی، کہ جب ہم نے وہاں پر جا کے بنیاد پر کام شروع کیا، یعنی کہ نیب پر، جس کو ہم نیب بولتے ہیں، بنیادیں کرتے ہیں، تو وہاں پر ایک آدمی آیا اور بولا کہ مستری یہ بنیادیں ہیں، اس کو اتنا سیمنٹ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ زمین کے اندر دنس جائیں گے۔ تو میں نے ان کو، بزرگ تھے اور ہمارے فیلڈ کے اندر میں مستری کو کام کرتا ہوں، ہمارے فیلڈ کے اندر انہوں نے عرصہ گزارا تھا، تقریباً 40 ایئر ان کا ایکسپیرینس تھا۔ تو مجھے کہنے لگے کہ اس کی کوئی بات نہیں، نارمل لگا دو، کوئی بات نہیں، یہ زمین کے اندر دھنس جائے گی۔ تو میں نے اپنی سمجھ کے مطابق میں نے ان کو ایک مثال دی بڑے دلائل کے ساتھ کہ چاچا مجھے آپ ایک بات بتائیں کہ یہ ایک بلڈنگ ہے اور اس کی عمارتیں ہیں، یعنی کہ بلڈنگ نمبر 1 ہے، عمارت نمبر 1 ہے، یعنی اسٹیپ نمبر 1 ہے، 2 اور 3، یعنی یہ پہلی بلڈنگ ہے، یہ دوسری، یہ تیسری۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر وزن زیادہ ہے یا جو آخری مونٹی یا ٹینکی جو اینٹ ہے اس کے اوپر وزن زیادہ ہے؟ تو بزرگ بولے کہ سب سے زیادہ وزن تو پہلی اینٹ پر آئے گا، کیونکہ یہ تو نیچے ہے۔ میں نے ان کو بولا کہ چچا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب وزن ہی اس کے اوپر آنا ہے
بنیاد کے اوپر، تو ہمیں اس کو ٹائٹ کرنا پڑے گا۔ ویسے تو ساری عمارت کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو بنیاد ہوتی ہے اس کے اوپر بے انتہا وزن ہوتا ہے، اس کو ٹائٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب میں نے ان کو ایسے واضح دلائل کے ساتھ سمجھایا تو ان کو سمجھ آ گئی کہ واقعی یہ لڑکا سمجھ رکھتا ہے۔ تو یہ سمجھ تھی میرے شعبے کے متعلق۔ کبھی انشاءاللہ اپنے شعبے کے متعلق ایک کمپلیٹ لیکچر کروں گا تاکہ میرے کچھ دوست احباب انشاءاللہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو سمجھ تھی بلڈنگ کے متعلق، تو اس کے پیچھے فائدہ کیا ہوا کہ جتنے دن بھی ہم نے وہاں پر کام کیا تو وہ بزرگ آتے بڑے اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتے، ان کو کسی قسم کا ایڈوائز لیکچر دینے کی، کیوں کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مستری سمجھ کر کام کرتے ہیں، یعنی کہ سمجھ رکھتے ہیں۔ تو جب بندہ سمجھ رکھتا ہے تو پھر اس کو فائدہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ ان کو کلیئر تھا کہ ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ کام اچھا کریں گے۔ سو دوستو، سمجھ اور فائدہ کا فائدہ یہ ہوا کہ کوئی مسئلہ نہیں تھا جتنے دن بھی ہم نے وہاں پر کام کیا۔ دوستو، یہ ہے سمجھ اور فائدہ ایک شعبے کے مطابق۔ آپ کسی ڈاکٹر کو پوچھ لیں، کسی ٹیچر کو پوچھ لیں، کسی لائر کو پوچھ لیں، کسی جج صاحبان سے پوچھ لیں، کسی پھیری والے سے پوچھ لیں، کسی زمیندار سے پوچھ لیں، کسی موچی سے پوچھ لیں، کسی سرخان سے پوچھ لیں، کسی مومار سے پوچھ لیں، کسی بھی انسان سے پوچھ لیں، خواہ وہ سیلز مین ہے یا ڈیلر ہے یا وہ سبزی منڈی میں کام کرتا ہے، تو ہر انسان اپنے شعبے کے متعلق سمجھ رکھتا ہے اور سمجھ کے ساتھ ساتھ وہ فائدہ حاصل کرتا ہے۔ لیکن دوستو، ہماری لائف کا سارا فنڈا تو اسی سمجھ کے اوپر نہیں ہے کہ ہمارا شعبے کے متعلق ہماری بڑی سمجھ ہے۔ ہم نے سمجھ کو لینا ہے شریعت کی روح میں سے، کیوں کہ ایک شعبے کے متعلق، شعبے کے علاوہ ہماری جو صبح سے شام تک روزمرہ کی زندگی ہے، ہم نے اس کو دیکھنا ہے شریعت کی روح میں سے۔ کیوں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہوا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ ہم نے اس دنیا کے ساتھ ساتھ ہم نے آخرت میں بھی، اس دنیا کے بعد بھی ہمیں ایک مومنٹ ملنی ہے اور ہمیں ایک انعام سے نوازا جانا ہے، وہ ہے سنت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ کیوں کہ ہم نے جب کلمہ پڑھ لیا ہے تو پھر کچھ سمجھ جو ہے اپنے شعبے کے علاوہ وہ سمجھ لینی ہے ہم نے کریم آقا سے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ کیوں کہ وہ ہمیں دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں آخرت اور قبر، آخرت اور حشر کے دن کے لیے ہماری مومنٹ کر رہے ہیں، ہمیں ایک بینیفٹ دے رہے ہیں۔ سو دوستو، ہم نے دیکھنا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کو کیسے گزارا ہے اور ہمیں کیا حکم دیا ہے، اور ہم نادان لوگ کس طرف چل پڑے ہیں۔ میرا یہ ماننا ہے، میری ایک سوچ ہے، آبزرویشن ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو دیکھ کر، ان کی زندگی کو پرکھ کر، سمجھ کر، اس کے اوپر عمل کر کے ہی ہمیں دنیا اور آخرت میں بینیفٹ مل سکتا ہے، دنیا و آخرت ہماری بہتر ہو سکتی ہے۔ سو دوستو، یہ آج کا لیکچر سمجھ اور فائدہ کہ جو انسان سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، خاص اپنے شعبے کے علاوہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مد نظر رکھ کے خدا کی قسم ہے کہ اس کا دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ آج کا لیکچر یہی ہے۔ ہر انسان کو خود کو اسٹیبل سمجھتا ہے، مستحکم سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بڑا سمجھدار ہوں اور میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں ہے، جیسا مجھے اللہ پاک نے کریٹ کر دیا ہے ویسا کوئی نہیں ہے۔ سو دوستو، دیکھیں گے کہ کریم آقا کیا کہہ رہے ہیں۔ میں اور آپ تو ہر انسان لگے ہوئے ہیں کہ ہم بڑے سمجھدار ہیں، ہم بڑے اسٹیبل ہیں اور بڑے پاپولر ہیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے کہ کسی ٹاپک کے اوپر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ سو آج کا لیکچر اتنا ہی کافی۔ مجھے دیجیے اجازت۔ آپ کا میزبان تبسم حسین محتن، میری طرف سے بہت ساری دعائیں آپ کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔